لیکن جب ان کے مفادات آتے ہیں تو یہ صرف نظریں نہیں بلکہ اپنے جو خیالات ہیں وہ بھی ان کے مل جاتے ہیں. یہ بشرا بی بی نے علی امین گنڈا پور کو اور علیمہ خان کو نہیں بلکہ پوری پارٹی کو یہ بتا دیا ہے کہ جو فیصلہ ہوگا، جو فائنل اس پہ جو ہوگا، عمران خان بھی ان کے بغیر، ان کی مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرتا. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جو معید پیرزادہ ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ یہ ہمارے بلو ویورز کو آئیڈ بھی بتائیں یہ بلو آئیڈ بوائے تھے. تمام جو ہمارے ادارے ہیں ریاستی، ان کے یہ ایک میڈیا آرگنائزیشن یا ایک پلیٹ فارم چلاتے تھے، ڈیجیٹل پلیٹ فارم تھا گلوبل ولیج اسپیس کے نام سے. السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پوچھیں فخر سے. اس پروگرام میں فخر دورانی صاحب میرے ساتھ موجود ہوتے ہیں. آج جن ٹاپکس پہ ہم بات کریں گے، سب سے پہلے تو سینٹ انتخابات ہو رہے ہیں خیبر پختونخوا میں، اور ہم نے دیکھا کہ ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے اندر کافی زیادہ اختلافات ہمیں نظر آ رہے ہیں. قیادت جو ہے ان میں بھی بڑے اختلافات سامنے آ رہے ہیں، ان کے ہر فیصلے میں ابہام نظر آ رہا ہے. فخر دورانی صاحب سے جانیں گے کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ہم نے دیکھا کہ ملک میں بارشیں ہو رہی ہیں، کہیں بارشوں نے تباہی مچا دی ہے، اور جانیں گے فخر دورانی صاحب سے کہ آخر یہ جو بارشیں ہیں، کلائمیٹ چینج جو ہے اس کا کتنا اثر ہو رہا ہے اور حکومت اس حوالے سے اقدامات کیا کر رہی ہے. کچھ ہم نے دیکھا آج اخبار میں بھی کہ اشتہارات بھی چھاپے گئے ہیں، تو آخر وہ کیا ہے، وہ ان کی ضرورت کیوں پیش آئی. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ فخر دورانی صاحب کی آج ایک ایکسکلوسیو سٹوری ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جب اثاثوں کی بات سامنے آتی ہے نا، تو اگر ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ جب اثاثوں کے حوالے سے انکشافات ہوئے تو پھر بڑے بڑے لوگوں کو جیل بھی جانا پڑا. اور آج فخر صاحب کے پاس بھی ایک ایسی ہی سٹوری ہے، وہ بھی آگے جا کے پروگرام میں شامل کریں گے. ویلکم ٹو دا شو فخر دورانی صاحب. اچھا فخر، سب سے پہلے ہم بات کریں سینٹ انتخابات کے حوالے سے. KPK میں شروع ہو رہے ہیں، ہم نے دیکھا کہ بڑے اختلافات سامنے آ رہے ہیں. آخر وجہ کیا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے جو نظریاتی کارکنان تھے ان کو اگنور کیوں کیا؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا. رمشا، یہ جو اختلافات سامنے آ رہے ہیں نا، یہ عام ورکرز کے لیے اختلافات ہیں. جو اعلیٰ قیادت ہے اوپر سے وہ ساری جماعتوں کی اکٹھے ملی ہوئی ہوتی ہے. ان کے جب مفادات آتے ہیں تو یہ سب ایک ساتھ ہو جاتے ہیں، اور جب عام آدمی اور عام ورکر کی بات آتی ہے تو پھر اختلافات بھی ہمیں سامنے نظر آتے ہیں، احتجاج بھی نظر آتے ہیں، پریس کانفرنسز بھی نظر آتی ہیں. اب یہ جو بڑے بڑے جو بلینئرز اور جو امیر طبقے کو ٹکٹس دینے کے حوالے سے یہ ساری جو سیاسی جماعتیں ہیں، آپ دیکھیں روزانہ کی بنیاد کے اوپر یہ نون لیگ PTI کے خلاف کیا کیا الزام تراشیاں کرتی ہے، اسی طرح PTI جو ہے وہ کیا کچھ کرتی ہے، یہ سب کے سامنے ہے. تو ایسے لگتا ہے جیسے یہ کبھی ایک دوسرے کے سامنے نظریں بھی نہیں ملا سکیں گے. لیکن جب ان کے مفادات آتے ہیں تو یہ صرف نظریں نہیں بلکہ اپنے جو خیالات ہیں وہ بھی ان کے مل جاتے ہیں، اور پھر اپنے مفادات کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایک ٹیبل کے اوپر بیٹھتے ہوئے ایک ہی فیصلہ بھی کر لیتے ہیں. تو یہ ایک بڑی جو سیاست میں سمجھتا ہوں کہ دکھانے کے لیے کچھ اور ہے اور اندر کھاتے یہ کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں. 2 دن پہلے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے یہ جو ورکرز ہیں، یہ PTI کے ہوں کسی اور جماعت کے ہوں، بس ان کو جو ہے آپ سائڈ پہ کریں. جو بڑے بڑے آپ کے بلینئرز ہیں ان کو ٹکٹس کے جو ہے وہ دیکھا بھی ہے آپ نے. یہ فیصلہ تمام سیاسی جماعتوں نے، اس میں جمعیت علماء اسلام، اس میں PTI، اس میں مسلم لیگ نون، اس میں پیپلز پارٹی، یہ ان سب کے بڑے بیٹھے اور انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ کانٹیسٹ نہیں کرتے اور ہم آپس میں سیٹیں بانٹ لیتے ہیں. اور اس فیصلے کے اوپر جو ہے انہوں نے متفقہ طور کے اوپر کہ 6 سیٹیں تمہاری ہو گئی، 5 سیٹیں ہماری ہو گئی. اور یہ سارے آپ کو جو احتجاج ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات ہیں، وہ ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے یہ فیصلہ انہوں نے کر لیا. ورکرز اب بیچارے یہ 2 دن 4 دن پریس کانفرنس کریں گے اور اس کے بعد تھک ہار کے جو ہے وہ پھر مجبوراً وہ اس کے اوپر اپنی آئیڈیالوجی کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ ان کو محبت ہے تو وہ اس کی خاطر جو ہے وہ چلتے رہیں گے، اور عمران خان بھی جو ہے وہ بس خاموش ہو کے وہ کریں گے. بالکل. اچھا فخر، ہم نے دیکھا کہ عرفان سلیم جن کا نام آ رہا تھا وہ بڑے نظریاتی رہے، انہوں نے بڑا ڈٹ کے مقابلہ کیا. KPK میں ان کی بڑی سنی جاتی ہے. تو اگر وہ اپنے کاغذات نامزدگی واپس نہیں لیتے تو وہ کتنی سیٹس پھر نکال سکیں گے؟ کچھ
دیکھیں رمشا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پارٹی لیڈرشپ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. آپ اس کے بغیر جو ہے یہ اس طرح کا کوئی کانٹیسٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر پارٹی لیڈرشپ نے یہ احکامات جاری کر دیے، خاص طور کے اوپر جو پارلیمانی سیاست میں جو ووٹ ہوتا ہے نا، اس میں آپ کو جو پارلیمانی لیڈر ہوتا ہے پارٹی کا، اس کے جو بھی آپ کے پاس چاہے وہ ریٹن میں دے یا وربل آرڈرز دے، اس کو فالو کرنا ہوتا ہے تمام ایم پی ایز نے. سینٹ کے الیکشنز میں بھی آپ نے جب ووٹ دینا ہوتا ہے، یہ آئین میں بھی ان کے اوپر قدغن ہے، ادروائز پھر آپ کو جو ہے وہ ڈسکوالیفیکیشن فیس کرنا پڑ سکتی ہے. تو اس لیے عرفان سلیم ہو یا کوئی بھی ہو، وہ اگر کوئی احتجاج کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں کانٹیسٹ کرتا ہوں، جب ان کو کوئی ووٹ دینے والا ہی نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے تو پارٹی کے آرڈرز کو فالو کرنا ہے. اور یہ فیصلہ کر لیا جاتا ہے تمام پارلیمانی پارٹیوں کی طرف سے کہ ہم نے بلا مقابلہ ہی یہ جو ایک فارمولہ ہوا ہے اس کے تحت ہی یہ سارا کچھ کرنا ہے. تو یہ عرفان سلیم بیچارے کیا کریں گے؟ نہ کوئی ووٹ کا پروسیس ہوگا اور نہ ہی ان کو کوئی ووٹ پڑ سکتا ہے. اس لیے یہ آؤٹ آف کویسچن ہے یہ جو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اب سیاست ہے ہماری، یہ بلینئرز کلب بن چکا ہے. وہ پی ٹی آئی میں ہو یا پھر اس میں مسلم لیگ نون ہو، پیپلز پارٹی ہو، یہ سب آپ الیکشنز کوئی بھی ہو، ایک عام جنرل الیکشن بھی اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کروڑوں سے بھی بات آگے اربوں تک پہنچ گئی ہے. تو اس لیے یہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں یہ اس طرح کے لوگوں کو ووٹ جو ہے وہ اپنے کینڈیڈیٹ کے طور کے اوپر متعارف کراتے ہیں اور ان کو ٹکٹس دیتے ہیں جو کہ پارٹی کا خرچہ بھی چلا سکے، اپنے الیکشن کی مہم بھی چلا سکے، اور جو اعلیٰ قیادت ہے ان کے جلسے جلوس اور ریلیز کے لیے بھی وہ پیسہ ہی بولتا ہے. بالکل پیسہ ہی بولتا ہے یہ. اچھا فخر، ہم نے دیکھا کل کہ بیرسٹر سیف اور علیمہ خان کی بھی تھوڑی بہت چپکلش چل رہی ہے. وہ یہ ہے کہ بیرسٹر سیف گئے عمران خان سے ملے، انہوں نے لسٹ دی وہ والی. تو مشال یوسفزئی کے نام کے اوپر ذرا تھوڑی سی کانٹروورسی ہو رہی ہے کہ آخر کیوں ان کا نام دیا گیا ہے. کہیں یہ نام بشرا بی بی نے تو نہیں دیا؟ بالکل، دیکھیں یہ ایک جو ہے یہ بالکل ایک نون فیکٹ ہے کہ جو مشال یوسفزئی ہے وہ بشرا بی بی کے بڑا زیادہ کلوز ہیں. بشرا بی بی کے پہلے اس طرح کا جو کیریکٹر تھا وہ فرح گوگی تھا. فرح گوگی تھی، وہ ملک سے فرار ہو گئی. جتنا بھی ان کے اوپر الزامات تھے وہ ابھی تک انڈر کوسچن ہے. کوئی کسی نے، میں تو حیران ہوں کہ یہ نون لیگ کی بھی گورنمنٹ ہے، اس نے بھی کوئی اس حوالے سے کوئی تحقیقات نہیں کی. شروع میں پریس کانفرنسز ہوئی اور اس کے بعد باتوں تک ہی رہ گئی، معاملہ آگے تحقیقات تک یا کوئی اس حوالے سے انویسٹیگیشن نہیں ہوئی. اسی طرح کا کیریکٹر فرح گوگی کے آؤٹ ہونے کے بعد مشال یوسفزئی کا آیا. بشرا بی بی کی وہ ترجمان بن گئی، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں بشرا بی بی اور علیمہ خان کے درمیان جو ایک چپکلش ہے یا جو ایک ٹینشن ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. تو الٹیمیٹلی علیمہ خان نے تو اس کا جو ہے وہ اس کے اوپر اعتراض بھی کرنا ہے، اس کو اپوز بھی کرنا ہے، لیکن فیصلہ ہمیشہ وہی ہوتا ہے. عمران خان اپنی بہنوں کی، کسی پارٹی لیڈر کی، کسی اور کی نہیں سنتے جتنی بشرا بی بی کی سنتے ہیں. بشرا بی بی صبح کو شام کہہ دے تو عمران خان اس کے اوپر جو ہے وہ من و عن اس کو تسلیم کریں گے. تو مشال یوسفزئی نے جو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے راستہ چنا ہے نا، وہ بڑا درست راستہ چنا آپ کہہ رہے ہیں. تو پھر بشرا بی بی نے علی امین گنڈا پور اور علیمہ خان کو یہ میسج دے دیا کہ میری چلے گی. بالکل، دیکھیں یہ بشرا بی بی نے علی امین گنڈا پور کو اور علیمہ خان کو نہیں بلکہ پوری پارٹی کو یہ بتا دیا ہے کہ جو فیصلہ ہوگا، جو فائنل اس پہ جو ہوگا، عمران خان بھی ان کے بغیر، ان کی مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرتے، ان سے مشورہ کیے بغیر. یہ آج سے نہیں ہے، جب سے ان سے شادی ہوئی ہے تب سے عمران خان ہر کام ان کی مرضی کے مطابق ہی کرتے ہیں. نند اور بھاوج کی لڑائی ہے یہ نند اور بھاوج کی لڑائی جو ہے یہ ویسے نظر آتی ہے، لیکن اس میں جو بھاوج ہے وہ زیادہ بھاری ہے. صحیح بات ہے. اچھا فخر، کچھ کوشچنز بھی ہمیں آئے تھے کہ 5 اگست بہت نزدیک ہے، پارٹی کا ایجنڈا کیا ہے؟ آخر جو تحریکیں چلتی ہیں ان کا کوئی نہ کوئی تو ایجنڈا ہوتا ہے. ان کا کہیں ایجنڈا، کہیں یہ دوبارہ سے وہی ریپیٹیشن تو نہیں ہونے والی؟ دیکھیں اس میں جو پی ٹی آئی کی طرف سے یہ تو کوشش ہر قسم کی گئی ہے. انہوں نے جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرات بھی حکومت کے ساتھ کرنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے باہر جا کے لابنگ بھی کی ہے. ٹرمپ کو بھی عمران خان کو جو رہا کرانے کے لیے جو ہے وہ بھی کوشش کی ہے. کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آیا، اور انہوں نے احتجاج اور جلسے جلوس بھی کر کے دیکھ لی ہیں، کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا. اصل جو حل ہے اس کا وہی ہے، اور یہ عمران خان بھی جانتے ہیں کہ جب تک یہ معافی نہیں مانگیں گے تب تک ان کو کوئی معافی نہیں مل سکتی، اور نہ ہی ان کے کوئی باہر نکلنے کی کوئی صورت سامنے آ سکتی ہے. یہ عمران خان کی 5 اگست کی کال جو آپ یہ کہہ رہی ہیں، جس طرف ریفر کر رہی ہیں کہ کیا یہ پھر سے ایک کنفرنٹیشن کی طرف تو نہیں جا رہے کہیں پھر؟ اب پی ٹی آئی کے پاس وہ اسٹریٹ پاور نہیں ہے. پی ٹی آئی عمران خان کال دے چکے ہیں، پہلے بھی دے چکے ہیں. آپ 26 نومبر والا دیکھ لیں، کہاں سے آپ کو پنجاب سے کوئی آتے ہوئے نظر آیا ہے؟ کوئی ورکر نکلا ہے کسی اور صوبے سے آیا ہے؟ ورکر تو نکلے تھے ورکر پنجاب میں بھی ہم نے دیکھا، لیکن اس میں بھی جو ہمیں نظر آئی نا وہ پارٹی کی قیادت کے اندر ہمیں ڈویژن نظر آئی.
دیکھیں مجھے تو ورکر کوئی نظر نہیں آیا، مجھے سلمان اکرم راجہ صاحب اور یہ اس طرح کے کچھ اور جو لیڈران تھے وہ لاہور کی سڑکوں کے اوپر گاڑی گھماتے ہوئے اور اپنی ویڈیوز بناتے ہوئے نظر آئے تھے. اس کے علاوہ کوئی ورکر مجھے یہاں پہ جوائن کرتے ہوئے نظر نہیں آیا پنجاب کی حد تک. خیبر پختونخوا سے لازمی طور کے اوپر کچھ ورکرز اور اس کے ساتھ ساتھ جو پی ٹی آئی کی اپنی جو حکومتی مشینری تھی پی ٹی آئی کی وہ ساتھ لے کے علی امین گنڈاپور اور بشرا بی بی ضرور آئے تھے، لیکن وہ بھی کوئی امپریسو شو اس وجہ سے نہیں تھا جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں جو ان کا 24 نومبر والا جو ایک لانگ مارچ یا دھرنا ادھر دینا تھا وہ کامیاب نہیں ہو سکا. تو یہ لوگوں کو ایک تو اس کی میں آپ کو دو بنیادی وجہ بتا دیتا ہوں. 9 مئی ہوا، اس میں ہزاروں کی تعداد میں ان کے ورکرز پکڑے گئے. پارٹی کی طرف سے کوئی ان کو لیگل سپورٹ فراہم نہیں کی گئی. ہر ایک جو ورکر ہے ان کی فیملی کو خود سے جو ہے وہ بھگتنا پڑا ہے، وہ عدالتوں کے چکر، وہ کورٹ کچہریوں کے جو چکر ہیں، اور خود سے ہی پیسہ یہ خرچ کرنا پڑا، جس کی وجہ سے جو پنجاب اور جو دیگر صوبوں میں ورکر جو ہے وہ بد دل ہو گیا. پھر ابھی 26 نومبر والا بھی دیکھیں تو سینکڑوں کے حساب سے ہوا. چلیں دیکھتے ہیں کہ ٹائم آنے والا ہے، 5 اگست بھی آنے والی ہے، دور نہیں ہے کہ کیا ہوگا. اور سینٹ انتخابات بھی 21 جولائی کو ہو رہے ہیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ کیا ہونا ہے. اچھا فخر، اب ہم اگلی سٹوری کی طرف آئیں تو بارشیں ہم نے دیکھا ملک پہ بہت زیادہ بارشیں ہونی ہیں، تباہی بھی ہوئی، بہت سارے ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ لوگوں کے گھر بھی گرے. تو آج میں بڑی حیران ہوئی اس چیز کو دیکھ کے کہ پنجاب حکومت نے تمام نیوز پیپر میں ایک ایڈ دیا ہے. مجھے حیرانی اس بات کی ہوئی کہ یہ ایڈ دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی. کام بولتا ہے نا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بر وقت کارروائی کی جبکہ آپ کو پریڈکشنز میں بھی بتایا گیا، آخر کیوں ایڈز دینے کی ضرورت کیوں آئی پیش؟ دیکھیں اگر آپ حکومتوں کا دیکھ لیں، اس حکومت کو دیکھیں، اس سے پہلے والی حکومتوں کو دیکھیں یا اس سے پہلے والی حکومتوں کو دیکھیں، اشتہار جو دینا حکومت کی یہ ہر حکومت جو ہے وہ کرتی ہے. آپ عثمان جو بزدار کا دور تھا اس میں دیکھیں، عمران خان کے دور میں دیکھیں تو کئی صفحات کے اوپر آپ کو یاد ہوگا وہ 100 دن پہ انہوں نے دیا تھا، ہم مصروف تھے. اس طرح کے اشتہارات دے کے انہوں نے، یہ ان کی مجبوری ہوتی ہے، سیاسی پارٹی کی جو حکومت آتی ہے یہ ان کی مجبوری بھی ہوتی ہے. ایک تو میڈیا کے ساتھ بھی ان کو انگیج رکھنا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا جو ووٹر ہے، کور ووٹر ہے، اس کو بھی بتانا ہوتا ہے کہ ہم کیا کیا کچھ کر رہے ہیں اور کیا کیا کچھ ابھی تک کر چکے ہیں. میڈیا کے اشتہارات گو کہ اس کے اوپر سوال اٹھ سکتے ہیں اپنے جو پروجیکشن کے حوالے سے، یہ ہر حکومت کے اوپر اٹھائے جاتے ہیں. جب پی ٹی آئی دیتی تھی تو یہی مسلم لیگ نون کے جو لوگ تھے اور ان کی لیڈرشپ بھی وہ سوالات بھی اٹھاتی تھی اور اس طرح کے بیانات بھی دیتی تھی. اب مسلم لیگ نون کی حکومت اسی طرح کے کام کر رہی ہے پی ٹی آئی جیسے، اور اب پی ٹی آئی اس کے اوپر سوال اٹھا رہی ہے. اصل جو چیز ہے نا پوچھنے والی ان حکومتوں سے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس طرح کی جو قدرتی آفات آتی ہیں اس میں عوام کو سہولیات کیا دی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ عوام کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا اقدامات اٹھائے. اچھا فخر، کلائمیٹ ایک بہت بڑا ٹاپک بھی ہے اور کلائمیٹ منسٹری جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ کوئی اس منسٹری کو اتنا زیادہ امپورٹنس نہیں دی جاتی تھی. اب کی حکومت جو آئی ہے انہوں نے ایسے کیا اقدامات کیے ہیں اس حوالے سے، کچھ آپ کے پاس خبر ہے؟ بالکل، بڑا اچھا اور زبردست سوال پوچھا آپ نے. دیکھیں جو کلائمیٹ چینج تھا نا یہ صرف پاکستان کی حد تک نہیں، یہ گلوبل فینومینا تھا اور اس سے دنیا بھر کے جو زیادہ تر لوگ تھے نا وہ اس کو مانتے ہی نہیں تھے کہ کوئی کلائمیٹ چینج بھی کوئی ایسا فینومینا. اس حکومت نے اس بجٹ میں اگر آپ دیکھیں جو بجٹ ڈاکیومنٹ تھا اس میں انہوں نے ایک کیا ہے کہ کلائمیٹ بجٹ ٹیگنگ کی ہے. انہوں نے سی بی ٹی کے نام سے ایک نئی چیز متعارف کرائی ہے. اس کلائمیٹ بجٹ ٹیگنگ میں نا انہوں نے 3 مختلف سسٹمز رکھے ہیں. 3 سسٹمز جو ہیں اس میں ایک ہے ایڈاپٹیشن ہے، دوسرا میٹیگیشن ہے اور تیسرا ہے ان کا سپورٹ سسٹم کے نام پہ. اب جو ایڈاپٹیشن ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کے کوئی اس طرح کے جیسے اب فلڈز آئے ہیں، یہ اس طرح کے چکوال میں دیکھیں آپ ایک وہ ڈیم کا جو بند ٹوٹ گیا اس کی وجہ سے چکوال میں جو ہے وہ سیلاب کی صورتحال ہے، یا کوئی انپریسیڈنٹڈ بارشیں شروع ہو جاتی ہیں کسی بھی حصے میں ملک میں، تو اس کے لیے جو فلڈز کا ڈیفنس سسٹم بنانا ہے، انہوں نے بند باندھنے ہیں، کوئی اس طرح کی جو چیزیں کرنی ہیں، اس کے لیے انہوں نے کوئی 85 بلین روپیز رکھے ہیں اس بجٹ میں اور یہ کلائمیٹ سے ریلیٹڈ تھا. دوسرا جو سب سے امپورٹنٹ ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں وہ ہے ان کا جو میٹیگیشن کے نام کے اوپر کہ 603 ارب روپے انہوں نے اس پہ مختص کیے ہیں. 603 ارب میں یہ کریں گے جو مختلف پروجیکٹس جس طرح کے ڈیولپمنٹ کے ہوں، ترقیاتی ہوں، اس میں کوئی پروجیکٹ جو کہ ریلیٹڈ ہوگا کلائمیٹ چینج سے یا جو موسمیاتی تبدیلیوں سے، اس کو ٹیگ کر کے کہ یہ فلاں منصوبہ اس کے ساتھ جو کلائمیٹ چینج بھی ہم نے اس کا جو ہے وہ پروجیکٹ کے ساتھ وہ کیا ہے. اس میں جو ایمیشن خاص طور کے اوپر کلین انرجی ہے، آپ کو جو ہے یہ
اس کے اوپر مختلف پروجیکٹس لائے جائیں گے. اس طرح کی جو ہوں گے مختلف پروجیکٹس 603 ارب روپے کے یہ ہوں گے. اور آخر پہ یہ ہے کہ انہوں نے کوئی 28 ارب روپے یہ مختص کیے ہیں لوگوں کی اویئرنیس کے لیے, کلائمیٹ چینج کے لیے. تو یہ اس حکومت نے یہ سنجیدگی نظر آ رہی ہے خاص طور کے اوپر جو کلائمیٹ چینج سے جو اس کے اثرات سامنے آ رہے ہیں. یہ اس طرح کے 2022 کے فلڈس دیکھیں یا اب دیکھیں جس طرح سے کل جو پرائم منسٹر کا بھی میں سن رہا تھا کہ کلاؤڈ بسٹ ہوا جس کی وجہ سے یہ انپریسیڈنٹڈ جو بارشیں تھیں. تو یہ اس طرح کی جب صورتحال ہوگی فیوچر میں ایٹ لیسٹ پاکستان اس کے لیے پہلے سے تیار ہوگا. فخر, یہ جو سارا پروسیس ہو رہا ہے یہ جسٹ وفاق کے لیے کہ اس میں صوبوں کو بھی شامل کیا جائے گا؟ دیکھیں یہ وفاق کی جو کلائمیٹ چینج کا ہے وہ آگے کوآرڈینیٹ کرتا ہے. یہ جو صوبے یہ جو پروجیکٹس ہوتے ہیں یہ تو صوبوں میں لگتے ہیں, بالکل ایسا تو یہ مختلف صوبوں میں ہوں گے. تو اس لیے وفاق تھرو جو ہے وہ وفاق کے ذریعے ہی صوبوں میں یہ جو ان صوبوں کے اوپر اچھی بات ہے کہ حکومت کو تھوڑا سا اس چیز کا اندازہ ہوا کہ کلائمیٹ چینج کتنا امپورٹنٹ ہے. اچھا فخر, اب ہم اپنی ایک اور مین سٹوری کی طرف آتے ہیں. آپ نے بڑی اس کے اوپر ریسرچ بھی کی ہے. فخر, ہم سنتے تھے کہ اثاثے جب لوگوں کے ڈکلیئر ہوتے ہیں اور سامنے آتے ہیں تو کچھ لوگ جب نہیں اس کو ڈکلیئر کرتے تو ان کو سزائیں بھی ہوتی ہیں. اب آپ وہ خود ہی بتائیں کہ وہ کون سی ایسی ہستی ہے. ہم نے دیکھا کہ پولیٹیشینس کے ساتھ تو یہ ہوتا تھا, ہم ایک واویلا مچا دیتے تھے بھائی اس نے اپنے اثاثے ڈکلیئر نہیں کیے. اب آپ بتائیں کہ وہ کون سی ایسا بندہ ہے یا بندی ہے جو بھی آپ کی ایکسکلوسیو سٹوری ہے کہ جس نے اپنے اثاثے ڈکلیئر نہیں کیے. اچھا رمشا, ایسے ہے کہ ہم جو صحافی ہیں نا, ہم کسی بھی سیاستدان ہو, بیوروکریٹ ہو, جرنیل ہو, جج ہو, اس کو سوال کرتے ہیں ان کی پراپرٹیز کے, ان کے اثاثوں کے حوالے سے بھی, ان کے ایسٹ بیونڈ مینس ہوں, آمدن سے زائد ان کے اثاثے ہوں, یہ سارا کچھ ہم کرتے ہیں. اور یہ ہم اپنا رائٹ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے پیشے کے لحاظ سے یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان سے پوچھیں. لیکن ہم سے اگر کوئی سوال پوچھتا ہے تو ہم الٹا جو ہے نا اس کے اوپر چڑھائی کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ آپ کی جرت کیسے ہوئی کہ ہم سے پوچھیں. بہرحال میں نے ایک خبر کی تھی معید پیرزادہ کے حوالے سے. معید پیرزادہ اور ان کی وائف نے ایک جوائنٹلی پراپرٹی پرچیز کی امریکہ کے اندر. امریکہ کی اسٹیٹ ہے بالٹیمور, بالکل واشنگٹن ڈی سی کے ساتھ اٹیچڈ ہے. وہاں پہ یہ کوئی $10,55,000 میں انہوں نے ایک پراپرٹی خریدی. 10,55,000 دو کنال کی پراپرٹی تھی. میں نے ان کو سوالنامہ بھیجا. سوالنامہ جب بھیجا تو انہوں نے بجائے مجھے جواب دینے کے انہوں نے ٹویٹ کر دیا, اور ٹویٹ میں یہ کہا کہ فلاں شخص جو کہ ایجنسیوں کا ٹاؤٹ ہے اس نے میرے خلاف جو ہے یہ اب کوئی خبر کر رہا ہے. تو اس کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو پراپرٹی ہے یہ ہم نے اپنی آبائی ایک جائیداد تھی یو کے اندر وہ بیچی ہے, اور وہ بیچ کے ہم نے امریکہ کے اندر یہ پراپرٹی خریدی ہے. ملکہ کے وفادار ہیں جی. تو اس پہ انہوں نے, اچھا میں نے پھر اس پہ کیونکہ میرا تھوڑا سا یہ جو فالو دا منی اور اس کے حوالے سے کچھ مختلف پروجیکٹس کے اوپر کام کیا ہے, تو یہ مجھے اندازہ ہے کہ یہ جو پراپرٹیز کے ڈاکیومنٹس ہیں کیسے اور کہاں سے نکالے جاتے ہیں. تو یو کے لینڈ رجسٹری آفس ہوتا ہے, جس طرح ہمارے یہاں پہ مختلف جو ہے یہ پراپرٹی کے حوالے سے ڈاکیومنٹس نکالے جا سکتے ہیں. آپ ایک فی پے کر کے وہاں سے نکالتے ہیں. تو ان کی پراپرٹی تھی یو کے میں. 2005 میں انہوں نے ایک پراپرٹی خریدی. 2005 سے لے کے 2023 تک 17 سال ان کے پاس یہ پراپرٹی رہی ہے وہاں پہ یو کے میں. 4,20,000 پاؤنڈ کی خریدی تھی, 8,85,000 میں انہوں نے بیچی پراپرٹی. وہ انہوں نے یہاں پاکستان میں جو ٹیکس حکام تھے اس سے چھپائی ہوئی تھی. میں نے یہ خبر مئی میں جب یہ کی تو اس کے بعد انہوں نے فوری طور کے اوپر معید پیرزادہ نے پھر ایک ٹویٹ کیا اس پہ. اب وہ ٹویٹ انہوں نے کیا, ایک تو میرا انہوں نے پھر سے وہی جو ایک وہ ہوتا ہے انہوں نے کیا, اور ساتھ ایک چیز انہوں نے دی کہ یہ فخر دورانی کی جو یہ خبر ہے یہ بنیادی طور کے اوپر اس حوالے سے ہے کہ میری جو وائف ہے اس نے یہ جو پراپرٹی یو کے والی ہے وہ ڈکلیئر نہیں کی. تو یہ کنسیلمنٹ آف ایسٹ کے اوپر وہ خبر. تو اس نے مجھے غلط ثابت کرنے کے لیے 2 ٹیکس ریٹرنس لگائے, ایک 2019 کا اور ایک 2022 کا ٹیکس ریٹرن انہوں نے وہ کیا. تو میرے لیے بھی اور میرے ایڈیٹرز اور میری جو مینجمنٹ تھی ان سب نے پوچھا کہ یہ تم تو یہ کہہ رہے تھے کہ اس نے ڈکلیئر نہیں کی اور یہ تو اس نے ڈکلیئر کر دی ہے. یہ بطور ایک رپورٹر میرے لیے بھی ذرا شاکنگ تھا, گو کہ میرے پاس سارے ڈاکومنٹس تھے. تو میں نے یہ حیران تھا کہ آخر یہ انہوں نے ٹیکس کے جو ریٹرنز ہیں اپنی وائف کے یہ کیسے کہاں سے حاصل کیے ہیں. وہ جب میں نے مزید تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ جس طرح انہوں نے ایک 2015 میں کارنامہ کیا تھا اسی طرح کا 2025 میں انہوں نے ایک کارنامہ بھی بتا دیں. اچھا 2015 میں کارنامہ انہوں نے یہ کیا تھا کہ ان کے والد بیمار تھے, ابو دھابی ہاسپٹل میں تھے, وہ وہاں پہ ہی ہوتے تھے, جو ڈاکٹر کے پیشے سے منسلک تھے, آئی سی یو میں تھے, کافی کرٹیکل کنڈیشن تھی.
تو انہوں نے اپنے جو اس ٹائم بے ہوش والد تھے ان کا انگوٹھا مختلف ڈاکومنٹس کے اوپر لگاتے ہوئے وہ CCTV میں یا کہیں بھی وہ پکڑے گئے. تو اس پہ جو ہے وہ خلیج ٹائمز کی میں سٹوری پڑھ رہا تھا کہ ان کے والد کے تھے کوئی سیونگ سرٹیفکیٹ تھے 20 سے 30 ہزار درہم کے, وہ اس کے اوپر ان کا جو انہوں نے منافع وہ اس کے اوپر حاصل کرنا ہوتا ہے, ان ڈاکومنٹس کے اوپر یہ انگوٹھا لگاتے ہوئے پکڑے گئے تھے اور گرفتار بھی ہوئے تھے. تو اسی طرح کی انہوں نے فورجری اور ایک اسی طرح کا انہوں نے جو ہے وہ کام کیا یہ ابھی بھی 2025 میں, اور یہ جھوٹی اور جعلی انہوں نے ٹیکس ریٹرنز بنائے. اچھا فخر, یہ سب پاکستان میں ڈکلیئر ہے؟ FBR کو اس چیز کا علم ہے؟ وہی میں دیکھیں جو معید پیرزادہ ہے اور ان کی وائف ہے, یہ 1997 میں دونوں ٹیکس رجسٹر ہوئے ٹیکس پیئر کے طور کے اوپر. اچھا. لیکن معید پیرزادہ سالانہ اپنے جو ٹیکس کے گوشوارے ہیں وہ جمع کراتے ہیں, ان کی وائف نے آج تک ایک دن بھی نہیں کیا. اصل جو خبر ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے جس طرح جعلی انگوٹھا لگاتے ہوئے پکڑے گئے تھے, اسی طرح کے اپنی وائف کے انہوں نے جعلی کاغذات بنائے, جعلی ٹیکس ریٹرنز بنا کے صرف عوام کو یہ تاثر دینے کے لیے کہ میں تو جو میری وائف ہیں وہ ٹیکس ریٹرنز اپنی فائل کرتی ہیں اور یہ فخر درانی کی خبر غلط ہے. یہ صرف میری خبر کو غلط کرنے کے لیے انہوں نے جعلی اور یہ اس طرح کی جھوٹی جو ہے وہ کاغذات بنا کے وہ فخر, پیش کیے. اتنا ساری پراپرٹی باہر خریدنے کے لیے نا پیسہ چاہیے ہوتا ہے, سورس آف انکم ہوتا ہے. وہ سورس آف انکم کہاں سے آئی؟ اصل کویشچن میں نے اپنی سٹوری میں یہی ریز کیا تھا کہ جو آپ نے چلیں یہ آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں نے امریکہ والی جو پراپرٹی ہے وہ UK کی پراپرٹی بیچ کے خریدی ہے, لیکن جو UK والی پراپرٹی تھی وہ آپ نے کہاں سے خریدی, اس کا سورس آف انکم کیا ہے, یہی میری پہلی سٹوری تھی. اور اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے انہوں نے یہ جعلی کاغذات بنا کے یہ دعویٰ کیا کہ میری وائف نے یہ سارا کچھ ڈکلیئر کیا ہوا ہے پاکستانی ٹیکس حکام کے پاس, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے نہ تو ان کی وائف جو ہے وہ ٹیکس رجسٹر, اب وہ کیسے نہیں ہے, میں تھوڑا سا اگر آپ کو ایکسپلین کر سکوں. دیکھیں جو آپ پاکستانی کوئی بھی 30 سیکنڈز میں, اچھا 30 سیکنڈ میں آپ کو بتاؤں. دیکھیں جب آپ نے ٹیکس ریٹرن فائل کرنی ہوتی ہے نا, اس کے لیے ریکوائرڈ جو چیزیں چاہیے ہوتے ہیں اس میں ایک ہوتا ہے آپ کو ای میل ایڈریس بھی چاہیے ہوتا ہے, آپ کا فون نمبر بھی چاہیے ہوتا ہے. وہ اس لیے چاہیے ہوتا ہے کہ آپ جب انرول کرتے ہیں تو وہ ایک پن کوڈ آتا ہے آپ کے پاس, وہ پن کوڈ آپ جب تک نہیں ڈالیں گے ٹیکس ریٹرن فائل ہی نہیں کر سکتے. ان کی وائف کے جو ہے وہ انرولڈ ہی نہیں ہے, نہ ان کا فون نمبر نہ ان کا ای میل FBR کے پاس ہے. تو یہ ٹوٹلی جو ہے یہ غلط بیانی اور جھوٹ اور اس کے ساتھ ساتھ فورجری کر کے انہوں نے یہ ڈاکومنٹ بنائے ہیں. یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ ویسے چور جو ہے نا وہ چوری سے جاتا ہے, ہیرا پھیری سے نہیں جاتا. یہ انہوں نے پہلے بھی اس طرح فراڈ کر کے جو ہے وہ غلط اپنے والد کے انگوٹھا لگا کے ڈاکومنٹ وہ بنائے, اب اپنی بیوی کا جو ہے وہ اسی طرح کا انہوں نے فورج کر کے ڈاکومنٹ بنائے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جو معید پیرزادہ ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ یہ بلو آئیڈ بوائے تھے. تمام جو ہمارے ادارے ہیں ریاستی ان کے, یہ ایک میڈیا آرگنائزیشن یا ایک پلیٹ فارم چلاتے تھے, ڈیجیٹل پلیٹ فارم تھا گلوبل ولیج اسپیس کے نام سے. اچھا وہ کیا تھی وہ بھی بتا دیں. یہ گلوبل ولیج اسپیس پہ بنیادی طور کے اوپر ان کا یہ تھا کہ ہم نے جو ہے وہ پاکستان کا امیج بہتر کرنے کے لیے جو ہے وہ مختلف جو انٹرنیشنل ریلیشن سے ریلیٹڈ کوئی اس طرح کے جو ہے وہ آرٹیکلز اور اس طرح کا جو مٹیریل ہے وہ بھی پبلش کیا جائے گا. تو اس نام کے ساتھ اور اس پلیٹ فارم کے ساتھ انہوں نے کروڑوں روپے کے مختلف جو اہم ادارے ہیں ہمارے ریاست کے ان سے اشتہار لیے, اور یہ وہ پیسہ تھا جس کے بعد جو ہے یہ جو ہے وہ اس کے لوگوں کے اوپر اب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ایجنسیز کے پے رول پہ ہیں. حالانکہ یہ ان کا نون ہے اور یہ سرٹیفائڈ اور ڈاکیومنٹڈ ہے سارا کچھ کہ کس طرح سے ان کو اشتہارات دیے جاتے تھے. سویلین گورنمنٹ کے بھی مختلف محکموں سے ان کو اشتہارات ملتے تھے. اچھا آخر میں ایک جملہ جو ہے میں مزید ایڈ کرنا چاہ رہا تھا. ڈاکٹر معید میری ہمیشہ سے یہ کوشش ہوتی ہے کہ اگر کسی کے حوالے سے خبر ہے تو ان کا پورا موقف لوں. میں نے ان کو باقاعدہ تحریری طور کے اوپر ایک سوال نامہ بھیجا, ان کے ای میل ایڈریس پہ بھی بھیجا, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے 2 فون نمبر تھے اس کے اوپر بھی بھیجا تھا. یہ سوال نامہ پڑھتے ہیں, اس کے بعد جواب جو ہے وہ ٹویٹر کے اوپر دیتے ہیں. بہرحال میں نے ان کو سوال نامہ ایک مرتبہ بھیجا, پھر اس کے بعد 6 ریمائنڈرز ان کو بھیجے کہ مجھے آپ جواب دے دیں. میں نے مہینہ ان کا انتظار کیا جواب کا, انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. تو یہ میری ایک بطور صحافی اور ایک پروفیشنل صحافی کے اگر میں کسی کے خلاف خبر کر رہا ہوں تو یہ میرا رائٹ ہے کہ یہ ان سے ان کو سوال نامہ بھیج کے ان کا پورا موقف جو ہے وہ بھی شامل کر سکوں, جو کہ میں نے اپنے طور کے اوپر بھرپور کوشش کی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے جواب نہیں دیا.
بالکل ٹھیک کہا فخر آپ نے، اور میں تو بڑی سن کے حیران ہوئی ہوں، ایون جتنے اور بھی صحافی ہیں وہ بھی حیران ہوئے ہوں گے۔ تو ناظرین، سیاستدانوں کی کرپشن کی داستانیں تو ہم نے بہت ساری سنی تھی، لیکن اب صحافی بھی اس کیٹیگری میں شامل ہو گئے ہیں، تو یہ ہم لوگوں کے لیے بڑا ایک ڈفرینٹ سی چیز ہے۔ اگر ڈاکٹر موحد پیرزادہ اپنا موقف دینا چاہتے ہیں تو یہ پلیٹ فارم حاضر ہے، فخر درانی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ جو سوالات بھیجیں گے وہ جوابات ہم ان سے ضرور جانیں گے، اسی پروگرام میں جانیں گے۔ اگر آپ کے بھی کوئی کویشچن ہے، آپ فخر درانی صاحب سے جاننا چاہتے ہیں، کسی بھی سیاسی موضوع پہ آپ کا کوئی بھی سوال ہے، آپ ہمیں ای میل کریں، ہمیں کامنٹ باکس میں سوال بھیجیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہماری اسکرین پہ چل رہا ہے، pfs@vnews.pk ہمارا ای میل ایڈریس ہے، اس پہ آپ اپنے سوالات ضرور بھیجیں۔ تب تک کے لیے مجھے اور فخر درانی صاحب کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔